بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب ڈاکٹر قیصر عباس صاحب وائس چانسلر، جناب ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، آج ہماری یہ تقریب، اس کا مقصد آپ کے سامنے پاکستان کو بدلنے کا، ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے جو ایک سوچ ابھر رہی ہے اس پہ بات کرنا مقصد ہے۔ آپ سب نے یہ پڑھا ہوا ہے، ہم بھی پڑھتے رہے بچپن سے ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہی سب سے بہتر پالیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو بہت بڑا کر دیں اور بہت بڑا بنا دیں تو اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا چھوٹی اکائیوں کو کنٹرول کرنا اور اس کو ترقی دینا آسان ہوتا ہے۔ جو پولیٹیکل سائنس کے کوئی یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے یا ٹیچرز بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ریاست کس چیز کا نام ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری جو کسی ریاست کی بیان کی جاتی ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے۔ ملک اس لیے بنتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی بہتر تعمیر کر سکیں، وہ ان کی ویلفیئر کر سکیں۔ 7 اجزاء ہیں جس پہ کہا جاتا ہے کہ کسی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے، اس میں پبلک ویلفیئر، جیسے میں نے کہا، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کی جاتی ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہے، اکنامک ویلفیئر ہے، پولیٹیکل ویلفیئر ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ اگر آپ اس میں دیکھیں جو سب کو کور کرتا ہے وہ ہماری پہلی بات ہے، وچ از پبلک ویلفیئر۔ اور ملک جب بنائے جاتے ہیں، ملک آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ آبادی 150 کروڑ ہے، جہاں پہ آبادی 30 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے۔ ملک کبھی بھی اتنی بڑی آبادی کی ویلفیئر نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ 150 کروڑ کی آبادی ہوگی اور ایک حکمران اور ایک حکومت ہوگی تو وہ اپنی پبلک کی ویلفیئر جس کے لیے ملک بنتے ہیں وہ کبھی بنا نہیں سکے گی۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ، ملک کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکومتوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کو اسٹیٹس میں اور پھر اسٹیٹس کو لوکل گورنمنٹ میں تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ملک آپ دیکھیں گے جو آگے بڑھے ہیں، جنہوں نے ترقی کی ہے، اور کچھ ترقی کی منازل ترقی پذیر ہیں، کچھ ترقی یافتہ ہیں، آپ کو جتنے بھی دنیا میں ملک نظر آئیں گے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ بہت بڑا ایک ملک ہے، اس کے پھر اسٹیٹس ہیں یا اس کے پروونسز ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے، اور لوکل گورنمنٹ ہمیشہ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے دروازے پہ، آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کے مسئلوں کو حل کرتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 3 حکومتیں ہوتی ہیں، ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ حکومت کرنے والی حکومتیں ہیں، اور لوکل گورنمنٹ صرف وہ گورنمنٹ ہے جو خدمت کرنے والی گورنمنٹ ہے، جو آپ کو صفائی آپ کی سڑکوں کی کرے گی، آپ کے لیے سڑکیں گلیاں بنائے گی، آپ کے لیے اسکول کالج بنائے گی، آپ کے لیے پانی کا انتظام کرے گی، بجلی کا انتظام کرے گی۔ یہ لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے، اور ہم صرف ایک دنیا میں مثال ہیں، پاکستان جو 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے صرف 4 صوبے ہیں۔ ہماری طرح کی اور مثال دنیا میں ایک بھی نہیں ہے، اور صوبے بھی اس طرح کے ایسے لوب سائڈڈ صوبے آپ کو نظر آئیں گے، جیسے پنجاب ہے تو یہ 51% آف پاکستان ہے، باقی 3 صوبے مل کے بھی اس سے چھوٹے ہیں۔ ایسی دنیا میں ایک بھی فیڈریشن نہیں آپ کو ملے گی کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سارے فیڈریٹنگ یونٹ سے بڑا ہو۔ یہ صرف ہمیں ہی ایک اعزاز حاصل ہے، یا تو ایسی بڑے سیانے ہیں تو یا باقی بیوقوف قوم ابھی دنیا بیٹھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اسی طرح اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو وہ رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ 72 کنٹریز ہیں دنیا میں جو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹے ہیں۔ وہاں پہ آبادی کم ہے، رقبہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس آبادی تک نہ سڑک پہنچا سکتے ہیں، نہ گیس کی پائپ لائن پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی سہولت پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ایک فاصلہ طے کر کے جب آپ کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو کمرشلی وائبل چیزیں نہیں رہتی ہیں، اس لیے ان تک بھی سہولت نہیں پہنچتی، اور وہاں پہ جو محرومی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی چوہی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان
100 سال کا ہو جائے گا اور 20 سال کے بعد ورلڈ بینک نے ایک پالیسی نوٹ جاری کیا مارچ 2019 میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس کا نام انہوں نے رکھا پاکستان ایٹ 100، کہ جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو یہاں پہ سچویشن کیا ہوگی۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا 2047 میں ہم 100 سال کے ہوں گے، آبادی تقریباً 50 کروڑ ہو چکی ہوگی اگر اسی طرح سے بڑھتی رہی جیسے ہماری آبادی آج بڑھ رہی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے اور اگر پاکستان ہائی انکم کنٹری بننا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو ریجنل ان ایکوالٹیز ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا۔ ریجنل ان ایکوالٹیز ہماری کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں ذرا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 80 ایئرز میں ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے، 4 صوبوں کی کیپٹل، پنجاب میں صرف لاہور، پشاور KPK میں، سندھ میں صرف کراچی۔ آپ کراچی سے باہر نکلیں باقی سندھ آپ کو کچی آبادی کی طرح نظر آئے گا۔ آپ لاہور سے باہر نکلیں وہ سہولت آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی جو لاہور میں۔ اگر آپ نے علاج اچھا کرنا ہے تو لاہور ہے، اگر کسی جگہ پہ آپ نے نوکری اچھی کرنی ہے، کاروبار اچھا کرنا ہے تو ہر چیز کے لیے لاہور۔ اسی طرح بلوچستان کے معیار پہ دیکھیں تو کوئٹہ کے علاوہ آپ کو کوئی شہر وہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ریجنل انیکوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم نے پورے شہروں کو کسی صوبے میں، آپ کا فیصل آباد آپ کا 3rd لارجسٹ سٹی ہے پاکستان کا، کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل بھی وہاں پہ نہیں ہے، کوئی اچھی یونیورسٹی، کوئی اچھا اسکول، ان کو ہر چیز کے لیے لاہور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہ ریجنل جو ہماری انیکوالٹیز ہیں یہ ہماری رکاوٹ ہوں گی ورلڈ بینک کے مطابق۔ اس کے بعد انہوں نے جو دوسری چیز کہی وہ ویک انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے۔ جب انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں تو کرپشن جڑ پکڑتی ہے، کرپشن زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب آپ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا اسے ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ تیسری بات انہوں نے جو بتائی کہ ڈیولیوشن آف پاور کرنی پڑے گی۔ جو مرکزیت ہے ہمارے اختیار میں کہ ایک چیف منسٹر ہے اور 13 کروڑ کا صوبہ ہے، یہ 6واں یا 7واں بڑا ملک ہو دنیا میں اگر پنجاب ایک ملک ہو تو۔ لوکل گورنمنٹ ہم بناتے ہی نہیں ہیں، ہمارے شاید خون میں ہی شامل نہیں ہے، جب ماشاء اللہ لگتا ہے بنتی ہے، جب جمہوریت آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل سینٹرلائز پاور ہے ہماری سب جگہ پہ، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے گورنمنٹ سے، جو ہمارا حق بھی ہے، وہ ہمیں مل نہیں پاتا۔ اگر ہم موازنہ کریں اپنا، ابھی میں نے آپ سے جب بات شروع کی تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں، وہاں پہ ویلفیئر بھی ہو رہی ہے، وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے پبلک کی ویلفیئر کی سب سے بڑی جو خوبی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو فردر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پروونسز میں، لوکل گورنمنٹ میں۔ چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو 31 صوبے ہیں چائنا میں، 31۔ انڈیا کو اگر آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ ہی انڈیا آزاد ہوا، اور جب آزاد ہوا تو ہندوستان میں 9 اسٹیٹس تھیں۔ آج ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو 28 اسٹیٹس ہیں، 9 ان کی یونین ٹیریٹریز ہیں، 37 آپ سمجھیں ان کے انتظامی یونٹ بن گئے، فرام 9 to 37 ان 80 ایئرس۔ اور ہمارے جو 4 تھے وہ 4 ہی ہیں، ایسٹ پاکستان ہم نے کھو دیا، لیکن باقی ہمارے مغربی پاکستان 4 صوبے ہیں، اور وہ 4 ہی صوبے آج تک ہمارے چل رہے ہیں۔ US آپ جانتے ہیں سب، ان کی 50 اسٹیٹس ہے۔ انڈونیشیا جس کی آبادی ہم سے تھوڑی زیادہ ہے، ہماری 25 کروڑ ہے تو ان کی 27 کروڑ ہے، 34 پروونسز ہیں ان کے۔ اسی طرح نائجیریا ہمارے جیسا ہے، 21 کروڑ کی آبادی ہے، 27 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے، پروونسز ہیں۔ برازیل بھی ہمارے جتنے ہی ہیں، 20 کروڑ سے ذرا زیادہ ان کی آبادی ہے، 36 ان کی اسٹیٹس ہیں۔ بنگلہ دیش 164 ملین، وہ ایک یونٹری گورنمنٹ چلاتے ہیں، ان کی ایک ہی گورنمنٹ ہے لیکن ان کے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ بڑے انہوں نے بااختیار بنائے ہوئے ہیں۔ رشیا
2 ملین کی آبادی ہے اور 46 پروونسز ہیں، 22 ریپبلکس ہیں اور 9 ٹیریٹریز ہیں۔ میکسیکو 130 ملین اور 31 اسٹیٹس ان کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے 10 بڑے دنیا کے ملک رکھے ہیں جن میں صرف ہم ہیں جو 4 صوبے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کسی کے 36 ہیں، کسی کے 30 ہیں، کسی کے 50 ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس لوکل گورنمنٹ بھی ہے۔ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے اور ہم یہ بھی کر کے اس طرح ہم بیٹھے۔ جب ہم آزاد ہوئے تھے، اگر ہم موازنہ اپنا اس سے بھی کر لیں، جب پاکستان کی پہلی سینسس ہوئی 1951 میں، تو پاکستان کی ٹوٹل آبادی اس وقت 33.7 ملین تھی۔ آج آپ کے سامنے ہے 25 کروڑ پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب 1951 میں صرف 2 کروڑ 20 ملین کا ایک صوبہ تھا۔ آج صرف لاہور کی آبادی اتنی ہے، شاید جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور 20 ملین پہ پہنچ گیا۔ آج پنجاب تقریباً 13 کروڑ کی آبادی کا کا صوبہ بن چکا ہے۔ سندھ جو صرف 6 ملین جس کی پاپولیشن تھی، وہاں بھی آج 5.5 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن ہے۔ اسی طرح آپ کے پی میں 5.8 ملین، آج 40 ملین۔ بلوچستان صرف 11 لاکھ کی آبادی کا ایک صوبہ تھا، آج وہ تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی اس میں بن چکی ہے۔ اسی طرح ہماری کیپٹل ٹیریٹری ہے، یہی ہمارے انتظامی یونٹ ہیں جو آج تک ہم بنا سکے۔ میں کوشش کروں گا مختصر اپنی بات میں کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے کوسچن آنسر کریں گے، اور اس میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے اگر کوشش ہو تو آپ کو میں بتا سکوں۔ ہم جو پرپوز کر رہے ہیں، جو ہم نے بات کی، جو چوئی صاحب نے بات کی، ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے جس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ گورننس کیسے بہتر ہوگی، جیسے پاکستان 2030 کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے، جیسے سرگودا ایک ڈویژن ہے، جیسے لاہور ایک ڈویژن ہے، جیسے گجرانوالا ایک ڈویژن ہے، راول پنڈی ایک ڈویژن ہے۔ تو ہمیں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں تو ہمارے تقریباً 33 پروونسز بن جائیں گے، اور یہ ایٹ پار ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو ابھی دنیا کے 10 بڑے ملک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ 10 بڑے ملکوں کے ہم تقریباً برابر کے صوبے بنانے میں کامیاب ہوں گے اگر ہم ڈویژن کی سطح پہ صوبے کو بنائیں اور لے کے چلیں۔ اسی طرح کے پی میں بھی 7 اس وقت آپ کے ڈویژنز ہیں، وہاں پہ 7 صوبے بنیں گے۔ بلوچستان میں بھی اس وقت آپ کے جو ڈویژنز ہیں ان کی تعداد 8 ہے، وہاں پہ 8 نئے صوبے بن سکتے ہیں۔ کم از کم وہ رقبے کے لحاظ سے اس قابل ہوں گے کہ آپ ان کو مینیج کر سکیں گے۔ آج تو آپ ان کو کسی جگہ پہ آپ مینیج کر ہی نہیں پا رہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے ایک بات، اگر ایک ہی بات صرف ہماری آتی ہے اس میں مخالفت میں کہ جی صوبے بنانا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت مہنگا ہو جائے گا۔ اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن، 33 ایڈمنسٹریشنز ہوں گی، 33 چیف منسٹر بن جائیں گے، 33 گورنر ہو جائیں گے، 33 اسمبلیاں بن جائیں گی، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ اس کو پاکستان کی اکانومی میں یہ کیسے چل پائیں گے؟ تو اس پہ ہم نے کچھ کام کیا ہے۔ ایکچولی جب آپ صوبہ چھوٹا کرتے ہیں تو یہ سستا ہوتا ہے چلانے میں۔ مثال میں دیتا ہوں کہ اگر آپ پروٹوکول دیکھیں سی ایم پنجاب کا اور سی ایم بلوچستان کا تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ جس کے پاس آبادی کم ہے، جس کے پاس بجٹ کم ہے، اس کا اتنا کم پروٹوکول بھی ہے۔ تو اگر آپ ایک ڈویژن کو صوبہ بناتے ہیں جس میں 3 ڈسٹرکٹ آئیں گے، 4 آئیں گے، تو وہ ایک ضلع کونسل سے 4 گنا، آپ میں آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک ضلع کونسل کو اگر 4 گنا کر دیں تو وہ ایک صوبے کا بجٹ بن جائے گا، اور وہ انشاءاللہ آپ اس کو چلائیں گے۔ جو ہم نے اس میں دوسرا دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے صوبوں پہ کام نہیں کیا، اور ہم 4 صوبے لے کے اگر ہم 80 سال تک بیٹھے رہے ہیں تو اس کا کچھ نتیجہ بھی نکلا ہوگا۔
80 سال بڑی عمر ہوتی ہے، اس میں اچھا یا برا نتیجہ تو ہمارے سامنے آ چکا ہوگا، ابھی تک ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ انٹرنیشنل سرویز ہیں جو یونیسیف نے کیے ہیں، کوئی WHO نے کیے ہیں، اس میں اگر ہم اپنی رینکنگ دیکھیں تو ہم بلو 10% جو دنیا میں ملک ہیں اس میں آتے ہیں۔ اور یہ کون کون سے انڈیکسز ہیں؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، پاکستان 167 کنٹریز کا سروے کیا گیا ہے اور ہم اس میں 140 نمبر پہ آتے ہیں۔ 139 کنٹریز ہم سے بہتر ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 193 کنٹریز کا سروے کیا گیا اور ہم 168 نمبر پہ آتے ہیں۔ رول آف لا انڈیکس میں 142 کنٹریز کا سروے کیا گیا اور ہم 129 نمبر پہ ہیں۔ گلوبل ہنگر انڈیکس، بھوکے لوگ ہمارے کتنے ہیں جن کو ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور ہم کھانا نہیں دے پا رہے اپنے لوگوں کو۔ 127 کنٹریز کا سروے ہے جس میں ہم 109 نمبر پہ ہیں۔ اور سب سے خوفناک، سب سے خطرناک بات، سٹنٹڈ گروتھ جو ہمارے چلڈرن کی ہے وہ 44% ہے۔ تقریباً آدھے بچے ہمارے خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سٹنٹنگ گروتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا دماغ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا اور جسم بھی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ کل کو جب وہ بڑا ہوگا، جب چوہی صاحب ابھی کہہ رہے تھے 10 سال 20 سال ہم اور گزار لیں گے، اور 20 سال کے بعد آپ لوگ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے، اور یہ 44% سٹنٹڈ گروتھ والے بچے آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ یہ خود بھی کام نہیں کر سکیں گے اور یہ آپ کو بھی کام کرنے نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی پاپولیشن کہ جو نارملی نہیں ہوگی، نہ ذہنی طور پہ نہ جسمانی طور پہ۔ اور ہم بینگ اے مسلم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے بچپن سے کہ 40 گھر تک بھی اگر کوئی بھوکا سوئے گا تو جو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، تو جہاں آپ کی آدھی آبادی کو پراپر خوراک نہیں مل رہی ہوگی تو اس کا سوال بھی ہم سے کیا جائے گا۔ ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں بات کرنے کے لیے، اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حکومت کو بتا رہے ہیں کہ 44% بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہا یہ ملک۔ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ سوال تو سب سے ہوگا۔ جب اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے تو یہ سوال، اس سوال کا جواب تو ہمیں دینا پڑے گا۔ تو ہمیں آج وہ نظام لے کے آنا ہے، اس کے لیے کم از کم کوشش کرنی ہے، کم از کم اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا نظام آئے جو ہمارے لوگوں کی ویلفیئر کر سکے۔ اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ سینٹرلائزیشن آف آل پاورز ہے۔ اگر آپ اس کو ڈی سینٹرلائز کریں گے، اگر آپ صوبے کو چھوٹا کریں گے، وسائل کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ ہوپ فلی ہم اس سے بہت بہت بہتر قوم بن سکیں گے۔ جو بچے اسکول نہیں جاتے، ہمارے ملک میں 25 ملین، 2.5 کروڑ بچہ ہے جو اسکول نہیں جاتا، اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا نمبر، ہم آبادی میں چھٹا بڑا ملک ہیں۔ ہم سے بڑے ملک کون سے ہیں جس میں 150 کروڑ کی آبادی ہے؟ اسکول نہ جانے والے بچوں میں ہم نے انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت کے اگر آپ نمبر نکال کے دیکھیں، میں تو مثال نہیں دیتا ان کی، لیکن وہ چند لاکھ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، اور ہمارا 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا۔ یہ 44% سٹنٹڈ گروتھ کے بچے، یہ 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول نہیں جا رہا، یہ اور 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اتنی بڑی ان امپلائیبل یوتھ ہوگی آپ کے پاس۔ ان امپلائڈ نہیں ہوگی، ان امپلائیبل ہوگی، کچھ کام کر ہی نہیں سکیں گے اس دنیا میں جو آج سے 15 سال بعد کی دنیا ہے۔ مزدور بھی آپ کو اس وقت پڑھا لکھا چاہیے ہوگا۔ تو ان مسائل کو، یہ آپ کے مسائل ہیں، اب ہماری جنریشن کے ضرور ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہیں جیسے آپ کے ہوں گے۔ آپ فیس کریں گے ان چیزوں کو۔
جب آپ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے، تب آپ ان چیزوں کو فیس کریں گے۔ تو آج ہم آپ کے پاس ہیں تاکہ ہم یہ کوشش کر لیں کہ اگر ہم کچھ بہتری کر سکتے ہیں، ادروائز تو ہم نے یہ جو بچے ہم پیدا کر رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم نے اپنے 20 سال بعد کا فیوچر بھی خراب کر کے رکھ لیا اپنے لیے۔ تو کم از کم اگر آج ہم اس کو شروع کریں تو ہم آنے والے سالوں میں کچھ شاید بہتری کر سکیں۔